اچھے فیملی والے ہیں، پیسے والے ہیں، تو فرمایا جب وہ گوشت پکائیں نا، وہ ہنڈیا بنائیں تو اس میں پانی تھوڑا سا بڑھا لیا کریں، پانی تھوڑا سا ایک گلاس پانی زیادہ ڈالیں گے تو اس کے جو بٹا پن ہے یا اس کی جو اہمیت ہے اس میں کمی نہیں آئے گی۔ لیکن آپ ایک بوٹی کسی ہمسائے کے گھر میں بھیجیں، آپ لاکھ سلام کریں، لیکن کسی گھر میں تحفہ بھیجیں گے، حضور کی سنت نے فرمایا تحفہ دو لوگ میں آپس میں محبت پیدا ہو، سبحان اللہ، آپس میں ایسا جو تحفہ دینے واسطے جڑ جانے ہیں، آپ نے بھائی کو تحفہ نہیں دیا، اپنے بھائی کو تحفہ نہیں دے۔ آج نیت کریں انشاءاللہ، غریب فقیر جو بھی ہے حسب استطاعت، کچھ نہیں ہے، جاتے ہوئے کہیں یار میں ایک مرتبہ درود پڑھ کے حضرت صاحب آپ کو تحفہ کرتا ہوں، سبحان اللہ، یہ سب سے بہترین تحفہ ہے۔ آپ پیسے دے دیں، روٹی دے دیں، یہ اور چیز ہے، لیکن کہیں یار آپ کی امی کے لیے میں نے سورہ یاسین ایک پڑھی تھی، چلو آپ کے لیے تحفہ دیتا ہوں، مجھے بتاؤ آپ کو یاد رکھے گا کہ نہیں؟ سرکار نے فرمایا تحفہ دو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ درود پڑھ یہ بھی تحفہ دیں، لیکن مادی چیز بھی دیں، خوشبو بہترین تحفہ ہے۔ اللہ کرے ہمیں ان تحفوں پہ ہماری نظر ہو جائے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں تم میں بہترین وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے، تم میں بہترین وہ ہے کہ جو کسی آدمی کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ آگے فرمایا وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین، حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں سرکار نے فرمایا سلام کو بڑھاؤ، کھانا کھلاؤ، اور پھر تیسرے نمبر پر سرکار نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے، اور میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کریں۔ سبحان اللہ، اب تک جب لوگ سوئے ہوئے اس وقت 2 رکعت نفل پڑھ لینا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں بندہ رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھے، جو بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ سرکار کی حدیث مبارکہ، اور آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا یہ جب کام کرو گے سلام کو عام کرو، سب بولو سلام کو عام کرو، ہیلو نہیں، بائے بائے، ٹائے ٹائے نہیں، بلکہ کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سب بولو کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم، سیکھنے کی نیت سے اس کا بھی ثواب، بیٹھے گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا، کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا شریف اوپر کی سن لیں، جب وہ بندہ سلام کرے نا اس کا جواب دینا بندے پر واجب ہو جاتا ہے، بندے پر واجب ہوتا ہے کہ جس کو چھوڑنے سے بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ جب کسی مسلمان نے تو ان کو سلام کیا اور اس کا آواز سے جواب دینا کہ وہ سن سکے، وعلیکم السلام، اللہ تم پر بھی سلام نہیں کرے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں جب گھر میں آؤ نا، ایک صحابی رسول آئے، اور جیسے آج تک غربت کا رونا سارے ہوتے ہیں، غربت نے مار دیا باپ کو، وہ حضور کی بارگاہ میں صحابی آیا، اس کرتے یا اس کا غریب ہو، حضور نے فرمایا میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ کر لو کہ اللہ غربت دور کرے۔ میں جب بھی گھر میں آؤ تو کیا کرو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا کرو؟ السلام علیکم، فری میں نسخہ ہے، فری میں وظیفہ ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فرمایا اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، سورہ اخلاص کا بدل قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یکن له کفوا احد۔ اور میں یہ عمل کر دو گے تو اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا۔ اس صحابی کہتے ہیں میں چند دن تک یہ عمل کیا، اللہ نے اس کی برکت سے میری غربت کو دور فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بہت بڑا پیارا واقعہ تھا لیکن چونکہ ٹائم ہو گیا ہے اس لیے ان باتوں پر اتفاق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو کھانا کھلانے، غرباء کو کھانا کھلانے، اور ہمیں اپنے ملک کے تحفظ کے لیے آج ہمارے ملک کو ڈوبا جا رہا ہے، یہ انگریز کی سازش ہے، یہ انگریز کی سازش ہے۔ اتنی بسیں جل گئیں، اتنے یعنی کہ روڈ بنا کر کے لوگوں کو تکلیفیں دی گئی۔ یہ نہیں میں کسی ایک پارٹی کا نہیں نام لے رہا کہ فلاں پارٹی کا، یہ ہمارے ملک کا دستور بن چکا ہے کہ ہر جو بھی جماعت آتی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں عقل نہیں ہے۔ تو بھائی یہ جو بس چلا رہا ہے اس بیچارے نے تو کوئی ذکر نہیں، اس پتہ نہیں کتنی محنت کر کے اس بیچارے نے رکشہ خریدا ہے، اور تو اس کے رکشے کو آگ لگا دی ہے، ساری نسل تجھے بدلوا دی جائے گی، کیوں نہیں؟ کس کی محبت میں یہ کر رہا ہے؟ اس لیے جب بھی کوئی ایسا موقع ہے پہلے احترام مسلم کو ذہن میں رکھیں۔ یہ جو سیاسی لیڈر ہے نا،
یہ تو دیہڑی لگانے آئے ہیں، دیہڑی دار ہیں سارے، ممبرس اوپر بیٹھتے ہو، یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ تو وہ ہے جس میں عمر بن خطاب کہتے ہیں عمر اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھی بھوکا مر گیا نا تو عمر قیامت کو سے پوچھا جائے۔ یہ ہے خلافت اسلامیہ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تربیت ہے۔ لیکن ہم کیا ہے، ہم لڈو بڑے ہوئے ہیں، جو ہمیں جو بولی پڑھائے گا سکھائے گا ہم ادھر ہی لگ جاتے ہیں۔ سیاسی لیڈر ہم بعد میں، سیاسی لیڈر ہے جو بھی پارٹی ہے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ بعد میں، پہلے مسلمان ہیں، پہلے کیا ہے قبر میں کسی سیاسی لیڈر کے بارے میں نہیں پوچھا جانا، قبر میں پوچھا جانا ہے کیا کہتا تھا تم۔ اللہ اسلام کا سوال، رب کا سوال کیا جائے گا، اس لیے پہلے مسلمان بنے، احترام مسلم سیکھیں، اپنے بھائی کی توہین سے بچے، اپنے مسلمان بھائی کی عزت نفسی سے، کسر نفسی سے بچے۔ یقین جانیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کسی کا دل توڑتا ہے ایسا جیسے بھگ کے کعبے کو اس نے گرانا۔ ہم فیس بک پہ کیا کرتے ہیں، پارٹیاں لگی ہیں، دن رات ہم نے کمنٹس دینے ہوتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں یار۔ مسلمان کی اصلاح کرنی چاہیے، محبت بانٹنی چاہیے، پیار کرنا چاہیے۔ ہم ملک کی چیزیں املاک کو نقصان پہنچا کے غربت ہم اپنے اوپر خود کر رہے ہیں، پابندی ہم اپنے اوپر خود لگائیں گے، اس لیے عقل کے ناخن لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے صحیح عطا فرمائے، ہمیں ملک سے محبت عطا فرمائے، ہمیں اسلام سے پیار عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ملک کی یہ جو حالت بن چکی ہے اللہ کے ہتھکنڈوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔